जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल से ये नॉवल दूसरे चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट में पिन है। मैं डेरे पर था, साहे के साथ बैठा हुआ था। वो मुझे पूछ रहा था कि यार तुमने परेशे से इजहार मोहब्बत किया है कि नहीं। तो मैं बोला, हाँ यार, मैंने उस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। मगर साहिर, क्या हुआ? अगर मगर क्यों कर रहा है? मैं बोला, उसने मेरी मोहब्बत को फिर कबूल कर लिया, क्योंकि वो तो पहले से ही मुझे चाहती थी। हमारी बातें सुनते हुए उरूज बोली, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, परेशे बीबी ने आपकी मोहब्बत तस्लीम कर ली। अब खाले के इस पार भी आपकी ज़मीन होगी और खाले के उस पार भी आप ही राज करेंगे। मैं वो अमरूद तोड़कर खा रही थी, क्योंकि हमारे अमरूदों के पौधे भी साहिर भाई ने ही खरीद लिए थे। मैं बोला, ना बाबा ना, अगर ऐसे ज़मीनें मिलने लगे तो लोग प्यार मोहब्बत को में ही कारोबार शुरू कर दें। उरूज ने 2-4 अमरूद काट कर मेरे सामने रखे और बोली, नवाबजादे, तू ਤਾਂ ਐਵੇਂ घबरा गया है। घर ਵਿੱਚ ਚੌਧਰਾਹਟ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ हिस्सा है कि नहीं। मैं बोला, तुम इस जमा तफरीक को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा मंगेतर इधर तो नहीं आता। तो वो बोली, लो जी, आप तो इसके ही पीछे पड़े हैं, भला उसका किधर से टाइम लगेगा, वो तो मंडी में काम करता है बेचारा। तो मैं बोला, अरमान साहब शादी कब कर रहे हैं? आम का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। इस बार तो फसल भी बहुत ज़बरदस्त हुई थी दशहरी की। तो वो बोली, एमी अब्बा बोल रहे थे कि नवाबजादे ने इस बार रेट बड़ा तन के लगाया था, इसलिए बचत ज़रा कम ही हुई है। मैं अमरूद खाते खाते रुक गया। मैं साहिर की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्यों भाई, बाहर से जो पार्टी आई थी, कितने पैसे लगा कर गई थी? तो साहिर बोला, यार तुम उसकी बात पर ही पप्पे हो गए। उसने कहा और तुमने मान लिया। हमें 2 लाख रुपए बचत हुई है, और सारे घर वालों ने आम चूस चूस कर जो मज़े लिए वो अलग। 50,000 जो उधार है वो अरमान ने देने हैं, वो बचत में नहीं डाले मैंने। मैं बोला, अब बोलो उरूज बीबी, सारे घर वालों ने आम भी चूसे और 2 लाख से ज़ायद पैसे भी कमा लिए, फिर भी नवाबजादा बुरा ही है। उरूज, एवें, मैंने तो नहीं लगाए चोपे, ये झूठ बोल रहा है। उसने साहिर की तरफ इशारा करते हुए मस्ती में कहा। साहिर बोला, मरजानी ने जितने आम चोपे हैं किसी ने भी नहीं चोपे। अब तो इसकी प्रैक्टिस हो गई है, ये काट कर नहीं खाती, बस चोप जाती है। वो दोनों बहन भाई लड़ने लगे। साहिर अब आगे आगे था और उरूज उसके पीछे पीछे थी। मैं उनकी मस्ती देखकर वहाँ से निकल गया और मैं निकोलिस के पास चला गया। वो खाला को घास फूस निकालकर साफ कर रहा था। मैं बोला, सुनाए निकोलिस भाई, कैसे हैं, ठीक हैं? वीर जी, आप सुनाएं? मैं बोला, ठीक हूँ। मैं बोला, सब्जी का कारोबार कैसे चल रहा है? निकोलिस, जी भाई, बहुत अच्छा है। भाई वो हमारे दिन दिन के पैसे देने वाले हैं, मम्मा के पास है। मैं बोला, ओके, मैं ले लेता हूँ। मैं चलते चलते शाजो मासी के घर चला गया। मासी चूल्हे के साथ बैठी चाय बना रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मासी बोली, लंगा पुत्र, तेरा अपना ही घर है। मैं अंदर गया तो मैंने देखा जमाली चचा मासी बल्कीस के साथ बैठे थे। मुझे देखकर दोनों बहुत हैरान हुए, जैसे कोई छापा पड़ गया हो। मैं भी हैरान था कि मासी बल्कीस और चौधरी समीर जमाल
اس وقت اور دونوں اکٹھے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیر میں اندر چلا گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی چارپائی پر ہی بیٹھے تھے اور جیسیکا نے مجھے کرسی لا کر دی اور بولی، نوابزادے بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے سلام دعا لیا اور بولا، ماسی جی آج کیسے مبارک قدم پڑے ہمارے ڈیرے پر؟ تو ماسی بلقیس پتر چچا جمالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہی جواب دیں گے۔ وہ بولے، بیٹا ہم شیما بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے کامران کے لیے۔ شازو ماسی نے مجھے بھی چائے دی اور چچا جمالی کی طرف سے لائی ہوئی مٹھائی بھی میرے آگے رکھ دی اور ہم لوگ چائے پینے لگے۔ ظاہر سی بات ہے گاؤں کے لوگ اگر کسی کو انکار بھی کرتے ہیں تو گھر آئے مہمانوں کو چائے پانی ضرور پلاتے ہیں۔ چائے پیتے ہوئے ماسی بلقیس بولی، نوابزادے تمہارے دوست کی تو آج شادی تھی، تم بارات کے ساتھ نہیں گئے؟ تو میں بولا، جی گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، ہما باجی اپنے میکے واپس چلی گئی ہے، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ ماسی بولی، ویسے بھی سنا ہے ان لوگوں نے بارات کے لیے بندے تھوڑے ہی بلائے تھے، مجھے پتہ چلا ہے۔ مجھے ماسی کی بات پر بہت غصہ آیا، پر میں چائے پیتا رہا اور ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چائے کے بعد سب لوگ بیٹھ گئے اور پھر باتیں کرتے کرتے جمالی انکل نے پھر اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا، دیکھ شازو بی بی، ہم سوالی بن کر آئے ہیں، ہمیں شیما بیٹی کا ہاتھ چاہیے اپنے کامران بیٹے کے لیے۔ شازو ماسی اور جیسیکا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں تو شازو ماسی بولی، آپ لوگ آئے ہمیں بہت خوشی ہوئی، پھر بھی آئے ہمارے گھر، مگر کہاں ہماری شیما اور کہاں کامران بیٹا؟ ہم یہ رشتہ ہرگز نہیں کریں گے۔ ماسی بلقیس بولی، میری بہن انکار سے پہلے یہ بھی سوچ لیں، لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ یہ سن کر جیسیکا بولی، پیار تو نوابزادہ بھی تو پریشے سے کرتا ہے، پھر آپ پریشے کی شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہی؟ ماسی بلقیس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے سب جھوٹ ہے، پریشن و نوابزادے نال کوئی پیار محبت نہیں کرتی۔ میں پھر غصے سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ شازو ماسی مجھے آوازیں مارتی رہیں جبکہ میں گھر چلا آیا، وہاں نہیں روکا کیونکہ مجھے ماسی بلقیس کی باتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ میں گھر آیا تو مجھے زیب نے فون کیا۔ وہ بولی، کہاں ہیں آپ؟ تو میں بولا، میں گھر ہوں۔ تو وہ بولی، آپ آئیں، حیدر بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، ابھی بارات آئی ہی تھی۔ مجھے حیدر کے گھر آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زیب مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھی اور بولی، اوئے نوابزادے، تیرا وہ دوست کدھر ہے، گلباز؟ میں بولا، خیر تو ہے، میں ہوں نا۔ زیب بولی، تم تو ہو، پر وہ تم تمہاری نہیں۔ میں بولا، وہ کون؟ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ زیب بولی، یار وہ گلباز کی پرانی دوست ہے نا زینب، وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے اکیلے میں، تم جاؤ اور گلباز کو بول دو کہ وہ تجھے ملنے کو بے چین ہے۔ تو میں بولا، ملنا کہاں ہے؟ اس پر زیب نے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سٹور روم میں۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ گلباز صاحب زینب کی چھوٹی بہن صوبیہ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں جاتی ہوئی کو، جسے دیکھ میں بھی حیران ہو گیا کہ اتنی سی عمر میں اتنی جوان۔ میں بولا، گلباز بھائی، آپ کو آپ کی پرانی گرل فرینڈ زینب یاد کر رہی ہیں سٹور روم، مل لو جا کر، زیب بول رہی ہے۔ گلباز میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار چھوڑو، اس نے اب دینی تو ہے نہیں، بس ایسے ہی باتیں کرنے کے لیے۔ باتیں کرنے کے لیے میں نہیں ملتا اس سے، سالی بہت نخرے کرتی ہے۔ میں بولا، چلا تو جا، کیا پتہ دے بھی دے، اس کا بیسبینڈ چلا گیا ہے اب۔ تو گلباز بولا، چلو مار لیتا ہوں ٹرائی، اور گلباز سٹور روم کی طرف چلا گیا اور میں سٹور روم کے دوسرے دروازے کی طرف چل پڑا
عورتیں حیدر کی دلہن کو دیکھنے پہنچ چکی تھیں۔ ان سے بچتے ہوئے میں جب دروازے کے پاس پہنچا تو وہ دروازہ کھلا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور محفوظ جگہ دیکھ کر ان کو دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا زینب تھوڑا گھبرائی، تھوڑا شرمائی اور تھوڑا اپنی جگہ پہ سمٹی۔ گلباز، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یار، میں اب شادی شدہ ہوں، ہمارے درمیان یہ دوستی والا سلسلہ نہیں چل سکتا اب۔ گلباز زینب کے تھوڑا اور قریب سرکا، دھیرے سے زینب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، مگر ہم دوستی تو رکھ سکتے ہیں نا، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ میں بھی بس آپ سے دوستی ہی چاہتا ہوں، وہی پرانی دوستی۔ میں کوئی آپ کو اپنے شوہر سے الگ ہونے کو تو نہیں کہہ رہا۔ زینب دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے نا، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو؟ نہیں پتہ چلے گا اس کو، گلباز نے زینب کا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا اور اس کے گورے گورے ہاتھ کو چوم لیا۔ زینب نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر گلباز نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ہاتھ کو آہستہ سے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا تو زینب گلباز کے اور قریب آ گئی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے، دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ زینب کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ گلباز جیسے خوبصورت اور ہینڈسم انسان کو اپنے اتنا قریب پا کر اس کی اپنی حالت بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا نشہ اترنے لگا تھا۔ گلباز کی موجودگی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ آخر گلباز نے مرد ہونے کے ناطے پہل کر دی۔ گلباز نے درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے زینب کو اپنی ساتھ لگا لیا اور باتیں کرنے لگا۔ زینب کے اندر ایک کرنٹ دوڑ گیا، وہ کانپ رہی تھی، مگر گلباز سے جدا ہونے کا خیال اس کے دل میں آیا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکی۔ گلباز بھی اب اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ زینب نے ہاف سلیو شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کا فائدہ گلباز کو مل رہا تھا۔ آج گلباز کی کئی دنوں کی خواہش پوری ہو رہی تھی اور اسے زینب کے قریب آنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہواؤں میں اڑتا ہوا تو زینب بھی محسوس کر رہی تھی، اور اب وہ بھی گلباز کی محبت کے نشے میں ڈوب چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی زینب کو ہوش آیا تو اس نے خود کو گلباز سے الگ کیا۔ گلباز، پلیز یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی اندر آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ گلباز، یار کیوں ڈرتی ہو؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، صرف زینب ہی تو ہے، اور وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فون پر لگی ہوگی۔ تم کوئی فکر نہیں کرو کسی کی، بس انجوائے کرو آج کا دن۔ اپنی بات پوری کرتے ہی گلزار نے ایک بار پھر زینب کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس پر محبت کی برسات کرنے لگا۔ زینب نے بھی اب خود کو گلباز کے حوالے کر دیا۔ وہ ابھی دوسری دنیا میں پہنچے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور زینب کی نند، جس کی گود میں زینب کا بچہ تھا، اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر فوراً ہی رک گئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ او سوری، مجھے نوک کر کے آنا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگ۔ آئی ایم سوری، وہ دراصل میں یہ بچے کو دودھ پلانا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب غصے سے گلباز کو دیکھنے لگی۔ بس ہو گیا نا سب کچھ غلط، میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نہیں کرو،
अब पता नहीं मेरी नंद क्या क्या बातें बनाएगी। गुलबाज: आई एम सॉरी ज़ैनब, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे ही मुंह उठाकर अंदर आ जाएगी। ज़ैनब अपनी जगह से उठी। इस वक्त मैं रोक तो रही थी तुमको, मगर तुम किसी की सुनते भी हो। गुलबाज उठा और ज़ैनब को पकड़ते हुए बोला, बस क्या करूं, तुमको अपने साथ पाकर होश नहीं रहा। ज़ैनब: छोड़ो मुझे, अब जाने दो, बच्चे को दूध पिलाना है। गुलबाज: पहले वादा करो कि वापस आओगी, एक बच्चा यहाँ भी आपका इंतज़ार कर रहा है। ज़ैनब हंसी: तुम बच्चे कब से हो गए? गुलबाज ने ज़ैनब को एक बार फिर अपने साथ लगा लिया। अच्छा जी, ठीक। ज़ैनब ने गुलबाज को एक मुक्का मारा और कमरे से मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई।